زبور پہلی کتاب اور اس کا چوتھا باب جو 8 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا۔ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پے رہو گے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں، کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ اے خداوند، تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور مے کی فراوانی سے ہوتی تھی۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 13واں باب جو 6 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا؟ تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رہے گا؟ کب تک میں جی ہی جی میں منصوبہ باندھتا رہوں اور سارے دن اپنے دل میں غم کیا کروں؟ کب تک میرا دشمن مجھ پر سر بلند رہے گا؟ اے خداوند میرے خدا، میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے۔ میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے کہ میں اس پر غالب آ گیا۔ نہ ہو کہ جب میں جنبش کھاؤں تو میرا مخالف خوش ہو۔ لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا۔ میں خداوند کا گیت گاؤں گا، کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 18واں باب جو 50 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے خداوند کے بندے داؤد کا مزمور۔ اس گیت کے الفاظ اس نے خداوند سے اس روز کہے جب خداوند نے اسے اس کے سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ سے بچایا۔ چنانچہ اس نے کہا، اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا کلا اور میرا چھڑانے والا ہے۔ میرا خدا، میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سینگ، میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئیں، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بسم کرنے لگی۔ کوئلے اس سے دہک اٹھے، اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا، اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔ وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا
بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوؤں پر اڑا۔ اس نے ظلمت یعنی ابر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چوگرد اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا۔ اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے، اولے اور انگارے، اور خداوند آسمان میں گرجا۔ حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی، اولے اور انگارے۔ اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پرا گندا کیا، بلکہ تابڑ توڑ بجلی سے ان کو شکست دی۔ تب تیری ڈانٹ سے اے خداوند، تیرے نتنوں کے دم کے جھونکے سے پانی کی تھا دکھائی دینے لگی، اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے میرے زوراور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا۔ وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھی لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی، اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا، کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا۔ خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلا دیا۔ رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا، اور کامل آدمی کے ساتھ کامل، نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا، اور کجرو کے ساتھ ٹیڑھا، کیونکہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا، لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا، اس لیے کہ تو میرے چراغ کو روشن کرے گا۔ خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا، کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں، اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے۔ وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بخشی، اور تیرے دہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا، اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دیے، اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ میں دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جالوں گا، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں واپس نہیں آؤں گا۔ میں ان کو ایسا چھیدوں گا کہ وہ اٹھ نہ سکیں گے، وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا، اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی، تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے، خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا۔ میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا۔ تو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا۔ تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا ہے۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری مطیع ہوگی۔ میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے۔ پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے، پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے کلوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو، اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے۔
وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، بلکہ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ تو مجھے تند خو آدمی سے رہائی دیتا ہے۔ اس لیے اے خداوند، میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے اور اپنے ممسو داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 25واں باب، جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ اے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا۔ پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے۔ مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ اے خداوند، اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ اے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گنہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا۔ ہاں، وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ جو خداوند کے عہد اور اس کے شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ اے خداوند، اپنے نام کی خاطر میری بدکاری کو معاف کر دے، کیونکہ وہ بڑی ہے۔ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں بے کس اور مصیبت زدہ ہوں۔ میرے دل کے دکھ بڑھ گئے۔ تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے۔ تو میری مصیبت اور جاں فشانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف فرما۔ میرے دشمنوں کو دیکھ، کیونکہ وہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سے سخت عداوت ہے۔ میرے دشمنوں کو دیکھ، کیونکہ وہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سے سخت عداوت ہے۔ میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا۔ مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ دیانتداری اور راست بازی مجھے سلامت رکھیں، کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے۔ اے خدا، اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 27واں باب، جو 14 آیات پر مشتمل ہے۔ داؤد کا مزمور۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے، تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو، میرا دل نہیں ڈرے گا۔ خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو، تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا، کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمے کے پردے میں چھپا لے گا۔
وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا۔ میں اس کے خیمے میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا۔ میں گاؤں گا، میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا۔ اے خداوند، میری آواز سن، میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو، تو میرے دل نے تجھ سے کہا، اے خداوند، میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنے بندے کو قہر سے نکال۔ تو میرا مددگار رہا ہے، نہ مجھے ترک کر نہ مجھے چھوڑ۔ اے میری نجات دینے والے خدا، جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ اے خداوند، مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستے پر چلا۔ مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، کیونکہ جھوٹے گواہ اور بے رحمی سے پھنکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 23واں باب، جو 6 آیات پر مشتمل ہے۔ داؤد کا مزمور۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ زبور پہلی کتاب اور اس کا 35واں باب، جو 28 آیات پر مشتمل ہے۔ داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ۔ ڈھال اور سپر لے کر میری کمک کے لیے کھڑا ہو، بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے۔ میری جان سے کہہ، میں تیری نجات ہوں۔ جو میری جان کے خواہاں ہیں وہ شرمندہ اور رسوا ہوں، جو میرے نقصان کا منصوبہ باندھتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہوں۔ وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا، اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہے۔ ان کی راہ اندھیری اور پھسلنی ہو جائے، اور خداوند کا فرشتہ ان کو رگیدتا جائے، کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گڑھے میں جال بچھایا اور ناحق میری جان کے لیے گڑھا کھودا ہے۔ اس پر ناگہان تباہی آ پڑے، اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی پھنسے اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو۔ لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی۔ میری سب ہڈیاں کہیں گی، اے خداوند، تجھ سا کون ہے جو غریب کو اس کے ہاتھ سے جو اس سے زوراور ہے، اور مسکین و محتاج کو غارت گر سے چھڑاتا ہے۔ جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں، اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں، یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑھا، اور روزے رکھ رکھ کر
अपनी जान को दुख दिया और मेरी दुआ मेरे ही सीने में वापस आई। मैंने तो ऐसा किया गोया वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था। मैंने सर झुकाकर गम किया जैसे कोई अपनी मां के लिए मातम करता हो। पर जब मैं लंगड़ाने लगा तो वो खुश होकर इकट्ठे हो गए। कमीने मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए और मुझे मालूम ना था। उन्होंने मुझे फाड़ा और बाज ना आए। ज़ियाफ़तों के बदतमीज मसखरों की तरह उन्होंने मुझ पर दांत पीसे। ऐ खुदावंद, तू कब तक देखता रहेगा? मेरी जान को उनकी गारत गरी से, मेरी जान को शेरों से छुड़ा। मैं बड़े मजमे में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। मैं बहुत से लोगों में तेरी सिताइश करूंगा। जो नाहक मेरे दुश्मन हैं मुझ पर शादियाना ना बजाएं, और जो मुझसे बेसबब अदावत रखते हैं चश्मक जनी ना करें, क्योंकि वो सलामती की बातें नहीं करते बल्कि मुल्क के अमन पसंद लोगों के खिलाफ मकर के मंसूबे बांधते हैं। यहां तक कि उन्होंने खूब मुंह फाड़ा और कहा, हा हा हा, हमने अपनी आंख से देख लिया। ऐ खुदावंद, तूने खुद ये देखा है, खामोश ना रह। ऐ खुदावंद, मुझसे दूर ना रह। उठ, मेरे इंसाफ के लिए जाग और मेरे मुआमले के लिए ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदावंद, अपनी सदाकत के मुताबिक मेरी अदालत कर। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, और उनको मुझ पर शादियाना बजाने ना दे। वो अपने दिल में ये ना कहने पाए, आहा हम तो यही चाहते थे। वो ये ना कहें कि हम उसे निगल गए। जो मेरे नुकसान से खुश होते हैं वो बहम शर्मिंदा और परेशान हों। जो मेरे मुकाबले में तकब्बुर करते हैं वो शर्मिंदगी और रुसवाई से मुलब्बस हों। जो मेरे सच्चे मामले की तायद करते हैं वो खुशी से ललकारें और शाद हों। वो सदा ये कहें, खुदावंद की तमजीद हो, जिसकी खुशनुदी अपने बंदे की इकबाल मंदी में है। तब मेरी जबान से तेरी सदाकत का जिक्र होगा और दिन भर तेरी तारीफ होगी। ज़बूर पहली किताब और उसका 37वां बाब, जो 40 आयात पर मुश्तमिल है। दाऊद का मजमूर। तू बद किरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जे की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर। मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे। बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बद किरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा। तू उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाज के खिलाफ बंदिशें बांधता है और उस पर दांत पीसता है। खुदावंद उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवार निकाली और कमान खींची है, ताकि गरीब और मोहताज को गिरा दें और रास्तरो को कत्ल करें। उनकी तलवार उन्हीं के दिल को छेदेगी और उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। सादिक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदावंद सादिकों को संभालता है। कामिल लोगों के अयाम को खुदावंद जानता है। उनकी मेरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक होंगे। खुदावंद के दुश्मन चरागाहों की सरसब्जी की मानिंद होंगे। वो फना हो जाएंगे, वो धुएं की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेता है
اور ادا نہیں کرتا، لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے، کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے، اور جن پر وہ لعنت کرتا ہے وہ کاٹ ڈالے جائیں گے۔ انسان کی روشیں خداوند کی طرف سے قائم ہیں، اور وہ اس کی راہ سے خوش ہے۔ اگر وہ گر بھی جائے تو پڑا نہ رہے گا، کیونکہ خداوند اسے اپنے ہاتھ سے سنبھالتا ہے۔ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ وہ دن بھر رحم کرتا ہے اور قرض دیتا ہے، اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے۔ بدی کو چھوڑ دے اور نیکی کر، اور ہمیشہ تک آباد رہ، کیونکہ خداوند انصاف کو پسند کرتا ہے اور اپنے مقدسوں کو ترک نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، پر شریروں کی نسل کاٹ ڈالی جائے گی۔ صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ صادق کے منہ سے دانائی نکلتی ہے اور اس کی زبان سے انصاف کی باتیں۔ اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے، وہ اپنی روش میں پھسلے گا نہیں۔ شریر صادق کی طاق میں رہتا ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے، خداوند اسے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا، اور جب اس کی عدالت ہو تو اسے مجرم نہ ٹھہرائے گا۔ خداوند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہ، اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا۔ اور جب شریر کاٹ ڈالے جائیں گے تو تو دیکھے گا، میں نے شریر کو بڑے اقتدار میں اور ایسے پھیلتے دیکھا جیسے کوئی ہرا درخت اپنی اصلی زمین میں پھیلتا ہے، لیکن جب کوئی ادھر سے گزرا اور دیکھا تو وہ تھا ہی نہیں، بلکہ میں نے اسے ڈھونڈا پر وہ نہ ملا۔ کامل آدمی پر نگاہ کر اور راست باز کو دیکھ، کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے، لیکن خطا کار اکٹھے مر مٹیں گے۔ شریروں کا انجام ہلاکت ہے، لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ مصیبت کے وقت وہ ان کا محکم کلا ہے، اور خداوند ان کی مدد کرتا اور ان کو بچاتا ہے۔ وہ ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے۔ زبور دوسری کتاب اور اس کا 54 باب جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مشکل۔ اس وقت کا جب زیفیون نے جا کر ساؤل سے کہا، کیا داؤد ہمارے ہاں چھپا ہوا نہیں؟ اے خدا، اپنے نام کے وسیلے سے مجھے بچا اور اپنی قدرت سے میرا انصاف کر۔ اے خدا، میری دعا سن لے، میرے منہ کی باتوں پر کان لگا، کیونکہ بیگانے میرے خلاف اٹھے ہیں اور تند خو لوگ میری جان کے خواہاں ہوئے ہیں۔ انہوں نے خدا کو اپنے روبرو نہیں رکھا۔ دیکھو، خدا میرا مددگار ہے، خداوند میری جان کو سنبھالنے والوں میں ہے۔ وہ برائی کو میرے دشمنوں ہی پر لوٹا دے گا۔ تو اپنی سچائی کی روح سے ان کو فنا کر۔ میں تیرے حضور رضا کی قربانی چڑھاؤں گا۔ اے خداوند، میں تیرے نام کی شکر گزاری کروں گا، کیونکہ وہ خوب ہے، کیونکہ اس نے مجھے سب مصیبتوں سے چھڑایا ہے، اور میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے۔ زبور دوسری کتاب اور اس کا 55 باب جو 23 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مشکل۔ اے خدا، میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے منہ نہ پھیر۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے۔ میں غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں، دشمن کے آوازے سے اور شریر کے ظلم کے باعث، کیونکہ وہ مجھ پر بدی لادتے اور قہر میں مجھے ستاتے ہیں۔ میرا دل مجھ میں بےتاب ہے اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے۔ خوف اور کب کبھی مجھ پر طاری ہے، ہیبت نے مجھے دبا لیا ہے، اور میں نے کہا کاش کہ کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے، تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا۔ پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرا کرتا۔ میں آندھی کے جھوکے اور طوفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا۔ اے خداوند، ان کو ہلاک کر اور ان کی زبان میں تفرقہ ڈال، کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے۔ دن رات وہ اس کی فصیل پر گشت لگاتے ہیں، بدی اور فساد اس کے اندر ہیں۔
شرارت اس کے بیچ میں بسی ہوئی ہے، ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے۔ جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا، ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا، اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے دعوت رکھنے والا نہ تھا، نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا، بلکہ وہ تو ہی تھا جو میرا ہمسر، میرا رفیق اور دلی دوست تھا۔ ہماری باہمی گفتگو شیریں تھی اور ہجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے۔ ان کو موت اچانک آ دبائے، وہ جیتے جی پاتال میں اتر جائیں، کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں اور ان کے اندر ہے۔ پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا۔ صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا، اور وہ میری آواز سن لے گا۔ اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا، کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت تھے۔ خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے انقلاب نہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ بڑھایا ہے جو اس سے صلح رکھتے تھے، اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے۔ اس کا منہ مکھن کی مانند چکنا تھا، پر اس کے دل میں جنگ تھی۔ اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پر ننگی تلواریں تھیں۔ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا۔ وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا، لیکن اے خدا تو ان کو ہلاکت کے گھڑے میں اتارے گا۔ خونی اور دغاباز اپنی آدھی عمر تک بھی جیتے نہ رہیں گے، پر میں تجھ پر توکل کروں گا۔ زبور دوسری کتاب اور اس کا 64 باب جو 10 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اے خدا میری فریاد کی آواز سن لے، میری جان کو دشمن کے خوف سے بچائے رکھ، شریروں کے خفیہ مشورے سے اور بد کرداروں کے ہنگامے سے مجھے چھپا لے، جنہوں نے اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی اور تلخ باتوں کے تیروں کا نشانہ لیا ہے، تاکہ ان کو خفیہ مقاموں میں کامل آدمی پر چلائیں۔ وہ ان کو ناگہان اس پر چلاتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ وہ برے کام کا مصمم ارادہ کرتے ہیں، وہ پھندے لگانے کی صلاح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کو کون دیکھے گا، وہ شریروں کو کھوج کھوج کر نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے خوب کھوج لگایا۔ ان میں سے ہر ایک کا باطن اور دل عمیق ہے، لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا۔ وہ ناگہان تیر سے زخمی ہو جائیں گے اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی۔ جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے اور سب لوگ ڈر جائیں گے اور خدا کے کام کا بیان کریں گے اور اس کے طریقے عمل کو بخوبی سمجھ لیں گے۔ صادق خداوند میں شادمان ہوگا اور اس پر توکل کرے گا، اور جتنے راست دل ہیں سب فخر کریں گے۔ زبور دوسری کتاب اور اس کا 68 باب جو 35 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور یعنی گیت۔ خدا اٹھے، اس کے دشمن پراگندہ ہوں، اس سے عداوت رکھنے والے اس کے سامنے سے بھاگ جائیں۔ جیسے دھواں اڑ جاتا ہے ویسے ہی تو ان کو اڑا دے، جیسے موم آگ کے سامنے پگھل جاتا ہے ویسے ہی شریر خدا کے حضور فنا ہو جائیں۔ لیکن صادق خوشی منائے، وہ خدا کے حضور شادمان ہو، بلکہ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی مدح سرائی کرو، صحرا کے سوار کے لیے شاہراہ تیار کرو۔ اس کا نام یاہ ہے اور تم اس کے حضور شادمان ہو۔ خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے۔ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے، وہ قیدیوں کو آزاد کر کے اقبال مند کرتا ہے، لیکن سرکش خشک زمین میں رہتے ہیں۔ اے خدا، جب تو اپنے لوگوں کے آگے آگے چلا، جب تو بیابان میں سے گزرا تو زمین کانپ اٹھی۔ خدا کے حضور
आसमान गिर पड़े, बल्कि कोहे सीना भी खुदा के हुजूर, इसराइल के खुदा के हुजूर कांप उठा। ऐ खुदा, तूने खूब मी बरसाया, तूने अपनी खुश्क मीरास को ताजगी बख्शी, तेरे लोग उसमें बसने लगे। ऐ खुदा, तूने अपने फैज से गरीबों के लिए उसे तैयार किया। खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज हैं, लश्करों के बादशाह भागते हैं, वो भाग जाते हैं। और औरत घर में बैठी बैठी लूट का माल बांटती है। जब तुम भेड़ सालों में पड़े रहते हो तो उस कबूतर की मानिंद होगे जिसके बाजू गोया चांदी से और पर खालिस सोने से मंढे हुए हों। जब कादरे मुतलिक ने बादशाहों को उसमें परागंदा किया तो ऐसा हाल हो गया गोया सलमून पर बर्फ पड़ रही थी। बसन का पहाड़ खुदा का पहाड़ है, बसन का पहाड़ ऊंचा पहाड़ है। ऐ ऊंचे पहाड़ों, तुम उस पहाड़ को क्यों ताकते हो जिसे खुदा ने अपनी सुकूनत के लिए पसंद किया है, बल्कि खुदावंद उसमें अब तक रहेगा। खुदा के रथ 20,000 बल्कि हजार हा हजार हैं। खुदावंद जैसा कोहे सीना में वैसा ही उनके दरमियान मकदिस में है। तूने आलमे बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया। तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मुतवातिर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। खुदावंद ने फरमाया, मैं उनको बसन से निकाल लाऊंगा, मैं उनको समुंदर की तह से निकाल लाऊंगा, ताकि तू अपना पांव खून से तर करे और तेरे दुश्मन तेरे कुत्तों के मुंह का नवाला बने। ऐ खुदा, लोगों ने तेरी आमद देखी, मकदिस में मेरे खुदा मेरे बादशाह की आमद। गाने वाले आगे आगे और बजाने वाले पीछे पीछे चले, दफ बजाने वाली जवान लड़कियां बीच में। तुम जो इसराइल के चश्मे से हो, खुदावंद को मुबारक कहो। हां, मजमे में खुदा को मुबारक कहो। वहां छोटा बिन्यामीन उनका हाकिम है, यहूदा के उमरा और उनके मुशीर, जुबुलून के उमरा और नफ्ताली के उमरा हैं। तेरे खुदा ने तेरी पायदारी का हुक्म दिया है। ऐ खुदा, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे पायदारी बख्श। तेरी हैकल के सबब से जो यरूशलेम में है, बादशाह तेरे पास हदिये लाएंगे। तू नेस्तान के जंगली जानवरों को धमका दे, सांडों के गोल को और कौमों के बछड़ों को जो चांदी के सिक्कों को पामाल करते हैं। उसने जंगजू कौमों को परागंदा कर दिया है। उमरा मिस्र से आएंगे। कूश खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाने में जल्दी करेगा। ऐ जमीन की मुमलिकतों, खुदा के लिए गाओ, खुदा उनकी मदह सराई करो, उसी की जो कदीम फलकुल इफलाक पर सवार है। देखो, वो अपनी आवाज बुलंद करता है, उसकी आवाज में कुदरत है। खुदा ही की ताजीम करो। उसकी हशमत इसराइल में है और उसकी कुदरत अफलाक पर। ऐ खुदा, तू अपने मुकद्दसों में मुहीब है। इसराइल का खुदा ही अपने लोगों को जोर और तवानाई बख्शता है। खुदा मुबारक हो। ज़बूर दूसरी किताब और उसका 71 बाब जो 24 आयात पर मुश्तमिल है। ऐ खुदावंद, तू ही मेरी पनाह है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत में मुझे रिहाई दे और छुड़ा। मेरी तरफ कान लगा और मुझे बचा ले।
تو میرے لیے سکونت کی چٹان ہو جہاں میں برابر جا سکوں۔ تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ میری چٹان اور میرا کلا تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے، ناراست اور بے درد آدمی کے ہاتھ سے چھڑا، کیونکہ اے خداوند خدا، تو ہی میری امید ہے۔ لڑکپن سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ تو پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے، تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے۔ سو میں سدا تیری ستائش کرتا رہوں گا۔ میں بہتوں کے لیے حیرت کا باعث ہوں، لیکن تو میری محکم پناہ گاہ ہے۔ میرا منہ تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا۔ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو، کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اے خدا، مجھ سے دور نہ رہ۔ اے میرے خدا، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ میری جان کے مخالف شرمندہ اور فنا ہو جائے، میرا نقصان چاہنے والے ملامت اور رسوائی سے ملبس ہو، لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا۔ میرا منہ تیری صداقت کا اور تیری نجات کا بیان دن بھر کرے گا، کیونکہ مجھے ان کا شمار معلوم نہیں۔ میں خداوند خدا کی قدرت کے کاموں کا اظہار کروں گا، میں صرف تیری ہی صداقت کا ذکر کروں گا۔ اے خدا، تو مجھے بچپن سے سکھاتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائب کا بیان کرتا رہا ہوں۔ اے خدا، جب میں بوڑھا اور سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا، جب تک کہ میں تیری قدرت آئندہ پشت پر اور تیرا زور ہر آنے والے پر ظاہر نہ کر دوں۔ اے خدا، تیری صداقت بھی بہت بلند ہے۔ اے خدا، تیری بارد کون ہے جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں؟ تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں، پھر ہم کو زندہ کرے گا اور زمین کے اسفل سے ہمیں پھر اوپر لے آئے گا۔ تو میری عظمت کو بڑھا اور پھر کر مجھے تسلی دے۔ اے میرے خدا، میں بربت پر تیری سچائی کی حمد کروں گا۔ اے اسرائیل کے قدوس، میں ستار کے ساتھ تیری مدح سرائی کروں گا۔ جب میں تیری مدح سرائی کروں گا تو میرے ہونٹ نہایت شادمان ہوں گے، اور میری جان بھی جس کا تو نے فدیہ دیا ہے، اور میری زبان دن بھر تیری صداقت کا ذکر کرے گی، کیونکہ میرا نقصان چاہنے والے شرمندہ اور پشیمان ہوئے ہیں۔ زبور تیسری کتاب اور اس کا 83 باب، جو 18 آیات پر مشتمل ہے۔ گیت آصف کا مزمور۔ اے خدا، خاموش نہ رہ۔ اے خدا، چپ چاپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر، کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں، اور تجھ سے عداوت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے، کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ باندھتے ہیں، اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہیں مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے، اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ایکا کر کے آپس میں مشورہ کیا ہے۔ وہ تیرے خلاف عہد باندھتے ہیں، یعنی ادوم کے اہل خیمہ اور اسماعیلی اور مواب اور حاجری، جبل اور امون اور امالیک، فلسطین اور سور کے باشندے۔ اسور بھی ان سے ملا ہوا ہے، انہوں نے بنی لوط کی کمک کی ہے۔ تو ان سے ایسا کر جیسا مدیان سے اور جیسا وادی کیسون میں سیسرا اور یابین سے کیا تھا، جو عین دور میں ہلاک ہوئے۔ وہ گویا زمین کی کھاد ہو گئے، ان کے سرداروں کو اوریب اور زئیب کی مانند، بلکہ ان کے شہزادوں کو زبا اور ذلمنا کی مانند بنا دے، جنہوں نے کہا، آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں۔ اے میرے خدا، ان کو بگولے کی گرد کی مانند بنا دے، اور جیسے ہوا کے آگے ڈنٹھل اس آگ کی طرح جو جنگل کو جلا دیتی ہے، اس شعلے کی طرح جو پہاڑوں میں آگ لگا دیتا ہے، تو اسی طرح اپنی آندھی سے ان کا پیچھا کر اور اپنے طوفان سے ان کو پریشان کر دے۔ اے خداوند، ان کے چہروں پر رسوائی طاری کر، تاکہ وہ تیرے نام کے طالب ہوں۔ وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان رہیں، بلکہ وہ رسوا ہو کر
ہلاک ہو جائیں تاکہ وہ جان لیں کہ تو ہی جس کا نام یہوہ ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے۔ زبور چوتھی کتاب اور اس کا 91 باب جو 16 آیات پر مشتمل ہے۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افعی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا، کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ زبور 5ویں کتاب اور اس کا 140 باب جو 13 آیات پر مشتمل ہے۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اے خداوند مجھے برے آدمی سے رہائی بخش، مجھے تندخو آدمی سے محفوظ رکھ، جو دل میں شرارت کے منصوبے باندھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مل کر جنگ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سانپ کی طرح تیز کر رکھی ہے، ان کے ہونٹوں کے نیچے افعی کا زہر ہے۔ اے خداوند مجھے شریر کے ہاتھ سے بچا، مجھے تندخو آدمی سے محفوظ رکھ، جن کا ارادہ ہے کہ میرے پاؤں اکھاڑ دیں۔ مغروروں نے میرے لیے پھندے اور رسیوں کو چھپایا ہے، انہوں نے راہ کے کنارے جال لگایا ہے، انہوں نے میرے لیے دام بچھا رکھے ہیں۔ میں نے خداوند سے کہا میرا خدا تو ہی ہے۔ اے خداوند میری التجا کی آواز پر کان لگا۔ اے خداوند میرے مالک، اے میری نجات کی قوت، تو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایہ کیا ہے۔ اے خداوند شریر کی مراد پوری نہ کر، اس کے برے منصوبے کو انجام نہ دے، تاکہ وہ ڈینگ نہ مارے۔ مجھے گھیرنے والوں کے منہ کی شرارت انہی کے سر پر پڑے، ان پر انگارے گریں، وہ آگ میں ڈالے جائیں اور ایسے گڑھوں میں کہ پھر نہ اٹھیں۔ بد زبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا، آفت تندخو آدمی کو رگید کر ہلاک کرے گی۔ میں جانتا ہوں کہ خداوند مصیبت زدہ کے معاملے کی اور محتاج کے حق کی تائید کرے گا۔ یقیناً صادق تیرے نام کا شکر کریں گے اور راست باز تیرے حضور میں رہیں گے۔